کل منگل ہے، منگل ملاقات کا دن ہوتا ہے، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب اس سے پہلے 8 دفعہ آ چکے ہوئے ہیں اڈیالہ جیل. کل نامی دفعہ وہ آئیں گے. کیا انہوں نے کہا ہوا اپنے ووٹر سپورٹرز کو، ایم این ایز، ایم پی ایز کو، اس حوالے سنیے. منگل کے دن تمام پارلیمنٹیرین، ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز، یہ باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے، تاکہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی، جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے، ان کے کیسز جلد از جلد سنے جائیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے جائیں گے تمام پارلیمنٹیرین. ساتھ میں ایک دفعہ 28 نومبر کو فرما چکے ہوئے ہیں کہ ہم تمام آئینی اور قانونی راستے ہم اپنائے ہوئے ہیں. اگر یہ ہمارے راستے ہمیں اجازت نہیں دیں گے ان راستوں کے ذریعے ملاقات کے لیے، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن رہ جائے گا؟ تمام آئینی اور قانونی راستے میں اپنا چکا ہوں، اور ابھی جو ہے میرے ساتھ کون سا ایسا راستہ رہتا ہے جس کو میں اپنا کر جو ہے اپنے لیڈر، اپنے قائد سے مل سکوں. یہ ہماری ملاقات کروائیں، جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دیں، ہم احتجاج کی طرف جائیں گے ہی نہیں. حسن ایوب، کل ملاقات کا کیا سین ہے آپ کے پاس، کیا خبر ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہوئے نا، یہ جج سے ہی نہیں ہے سہیل افریدی صاحب. آپ جناب عدالتی مفروروں کو، سزا یافتہ مجرموں کو ساتھ کھڑے کر کے یار وہ تو برے ہو گئے نا. آپ نے جناب دھمکی لگائی. آپ آج بھی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے صوبے کے اندر مفرور موجود ہیں، ان کی بہنوں کو ملاقات کی بات ہو رہی ہے، ان کے مفرور موجود ہیں. آپ نے شارٹس وزیر اعلیٰ کے پلے کیے ہیں نا، تو میں اس پر جواب نہ دوں؟ نہیں، اس کا دے دیں. ہاں تو پھر تو بات یہ ہے کہ مفروروں کو تحفظ دینے والا وزیر اعلیٰ، جس کا گورننس کے اوپر جو ہے نا وہ زیرو انٹرسٹ ہے، ہاں اس کے عمران میں مبتلا ہے، کہتا ہے جی کہ عمران خان اور بشرا بیگم ناحق قید ہیں. بھائی کرپشن کیے تو قید کیے ہوئے نا، عدالت نے ٹرائل کر کے سزا سنائی ہے، ناحق قید ہے. یعنی باتوں کو ٹوسٹ کرتے ہیں، فیکچولی غلط بات کرتے ہیں یہ سہیل افریدی صاحب. یعنی ان کو سیدھی بات کرنی بھی نہیں آتی، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں برملا نیشنل ٹیلی ویژن پر آ کر. چلے وہ تو نے چیلنج کیا ہوا ہے، اچھا جی، ان کی بہنوں سے آپ کہتے ہیں بہنوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے جائیں گے. کن کے لیے؟ جو انڈین چینلز کے پاس جا کر ایسے وقت میں بیٹھی ہیں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ جاری سمجھیں آپ، ایسے موقع کے اوپر. بے نظیر صاحبہ گئی تھی جی ماضی میں، اس ٹائم کو وار نہیں چل رہی تھی. نواز شریف صاحب گئے تھے، اس ٹائم وار نہیں تھی. یہ ڈیورنگ وار بھی بلا لیا تھا، اس ٹائم بھی وار سٹارٹ نہیں ہوئی. یہ ڈیورنگ وار گئی ہیں دونوں بہنیں، اس میں دوستی تھی ہماری. اور کیا کیا انہوں نے؟ گودی میڈیا کے ساتھ انہوں نے ہم آواز ہوگی. خدا کا خوف کرو یار. ان کی ملاقات انہوں نے کہا اب گودی میڈیا کو کہیں گے ملاقات کرائے. چلیں جی صاحب، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب معاملات وہ نہیں ہے جو پرانے تھے، جب محترم نواز شریف صاحب خود بھی بیٹھا کرتے تھے انڈین ٹی وی چینلز کے اوپر، کرن تھاپر ہوں، برکھا دت ہوں، باقی مختلف اوقات میں. اور ریسنٹلی بھی آپ کو یاد ہوگا وہ سیدھا ادھر ہی پہنچ گئی تھی برکھا دت صاحبہ کو، اور بعد میں جو انہوں نے اس حوالے سے وی لاگس کیے تھے وہ بھی سب کے سامنے. لیکن اب ماحول جو اس کے بالکل ٹوٹلی بدل چکا ہے. اس وقت جو ہے بالکل ہمارے بارڈر کھلے ہوئے تھے، تجارت پوری طرح ٹھیک تھی، دوستی بس چل رہی تھی، سارے معاملات ٹھیک تھے. چاہیے صاحب، خاور صاحب مجھے صرف آپ یہ جواب دے دیں، میں تو کسی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، کہ کس یعنی جیل رولز اور آئین اور قانون کے تحت کس طرح آپ کسی بھی قیدی کو، خواہ وہ سزا یافتہ ہے یا جو یہ تقریر لمبی چوڑی شروع کر دیتے ہیں اس کے مطابق جو مرضی کہتے رہے، بٹ ہاؤ کین یو اسٹاپ ہز ریلیشنز اور لائرز فرام میٹنگ ہم؟ پلیز لیٹ می نو. ویسے حسن آپ بھی حنیف عباسی کی طرح کہہ دینا کہ ساری مرضی نہیں ملان دیں دے، مطلب یہ کوئی آرگومنٹ تو نہیں ہے کہ جی وہ یہ ہے. میں نے نہیں کہا، میں کہا نہ ملنے دیں گورنمنٹ کو، تو میں مشورہ دوں گا کہ بالکل نہ ملنے دیں. انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، جو اندر بیٹھا ہوا ہے دوبارہ جائیں انڈین میڈیا پر جائیں، جا کر بیٹھ کر بات کریں. کون گیا تھا ویسے؟ جی کون گیا تھا؟ عمران خان صاحب کی بہنیں. انڈیا میڈیا پاکستان میں تو چلتا نہیں، تو آپ نے کہاں دیکھ لیا؟ جی میں نے ٹویٹر پہ دیکھا ہے. اچھا، آپ نے نہیں دیکھا ان کو؟ میں نے دیکھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ دیکھا اپڈیٹ نہیں ہوتے نا. آپ نے کہا بالکل آپ آف لائن دیکھیں، حسن ایوب صاحب نے مجھے یہ فرمایا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا، شیطانی میڈیا اسے دور ہے. آپ نے یاد ہوگا اپڈیٹ ہونا ہے، اس کو سیریس مت لیا کریں. اپڈیٹ ہو کر نا آیا کریں، پروگرام کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ چیئر بڑی امپورٹنٹ ہے. میں سیریس نہیں لیتا، اپڈیٹ ہو کر آیا کریں. میں سیریس نہیں لیتا. اچھا، آپ کے کہنے کو میں بھی سیریس نہیں لیتا، میں بھی لیتا. اچھا، میں بھی لیتا. چلیں ٹھیک ہے، جب سے انڈین چینل پہ گئی میں بھی لیتا ہوں سیریس. ناظرین، اگر آپ مجھے حکم ملا ہے کہ مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے اپڈیٹ ہونا ہے، اور کل ہم کوشش کریں گے کہ سوشل میڈیا کو کچھ چلانے کی کوشش کریں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اینی ویز چلو صاحب اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں.
اب این ایف سی کے اوپر بات جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے کے پی انہوں نے کہا جی میں بالکل جاؤں گا, این ایف سی کا اجلاس ہے اور چونکہ ہمارے وہاں پہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں, وہ پیسے بھی بات کر رہے ہیں وہ 1350 ارب روپے, وہ سنیں کیا فرما رہے ہیں. آج ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ ہم جو 4 دسمبر کو این ایف سی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. ہم وہاں پر اپنے صوبے کا اور اپنے صوبے کی عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑیں گے کہ ہمارے قبائلی اضلاع جن کو 2018 میں انتظامی طور پر خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا لیکن فائنینشلی ان کو ابھی تک جو ہے شامل نہیں کیا گیا, وہ شیئر ابھی تک 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے. این ایف سی کی مد میں ان 7 سالوں میں یہ تقریباً 1350 ارب روپے بنتے ہیں جو ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں دیے گئے. 350 ارب کا ان کا دعویٰ ہے. این ایف سی کے متعلقہ ظاہر ہے ساری کی ڈسٹریبیوشن ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب یوم تاسیس پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے ایک بات پھر یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے این ایف سی 18ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ آگ سے کھیلے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسا کوئی فیصلہ کے ساتھ نہیں دے سکتا جس کے نتیجے میں صوبے کے حقوق پہ کسی انداز سے ایک ڈاکہ مارا جائے. جو اس وقت لوگ 18ویں ترمیم یا این ایف سی ایوارڈ یا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ایسا ہے جیسے آپ آگ کے ساتھ کھیلیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ این ایف سی کے بیرسٹر وکیل صاحب نے شاید فرمایا تھا کہ این ایف سی کی میٹنگ ہو شاید اس میں معاملہ طے ہو جائیں. آئی ہوپ یہ پرائم منسٹر صاحب ویلکم کریں گے جو ہے افریدی صاحب کو. یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم نے مفروروں کو وہاں پہ پناہ دی اور میں تمہیں یہاں پہ میٹنگ میں بھی بیٹھنے نہیں دوں گا, کہ ہی ول بی ریپرزینٹنگ وہ پیسے بھی مانگ رہے ہیں. پختونخوا کے عوام کے پیسے ہیں, کچھ سہیل افریدی کے اپنے پاکٹ میں نہیں, سی ایم آ رہے ہیں نا. ہاں ایز اے سی ایم تو ان کو تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ بطور چیف منسٹر تو ان کی ذمہ داریاں اور بھی بنتی ہیں. جو ریپیٹریشن ہے, وفاق کہا ہوا ہے کہ آپ نے ریپیٹریٹ کرنا ہے افغان ریفیوجیز کو, اس کے ساتھ وہ اس وقت عمل درآمد نہیں کر رہے. اگر وہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو صوبے کے بھی کرنے کا کام ہے. اگر ان کے حقوق ہیں تو ان کے فرائض بھی ہیں, تو اپنے حقوق بھی آپ ان کو ملنے چاہیے صوبے کے, اور جو صوبائی حکومت ہے اس کے جو فرائض بنتے ہیں وہ بھی وہ ادا کرے. تو میرے خیال سے یہ معاملہ زیادہ بہتر رہے گا. جو کے پی کے کا جو ڈیو شیئر ہے ان کو ملے گا این ایف سی میں, اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری جائے گی. تو یہ بالکل صحیح لگ رہا ہے دونوں. چیز صاحب یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف این ایف سی کے حوالے سے تو لگتا ہے ایک پیج کے اوپر ہیں اور معاملہ ٹھیک انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں. چیز صاحب نہیں, وہ تو اپنی جگہ بات ہے. وہ یہ کہہ رہے کہ ہمارا جو رائٹ ہے وہ 1350 بلین جو ہے ہمیں دیں. وہ ابھی اور شروع ہو گئے ہیں جی, وہ افغانیوں کو نہیں بھیج رہے, ان کو نہیں بھیج رہے. میں یہی مناسب بات یہ ہے کہ ہمیں جو بات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اسی کا کوئی منطقی انجام تک لے کے جائیں, بجائے اس کے کہ ایک آپ نے چارجز کی لسٹ بنائی ہوئی ہے, جو ہی آپ کو موقع ملے آپ اس کے اوپر شروع ہو جائیں. چلو صاحب سارے کام کرنے والے تو ہے نہیں نا پھر. اینی ویز ناظرین